مفتی تقی صاحب پاکستان کا نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کا قیمتی سرمایہ ہے، بہت بڑی شخصیت ہے۔ Mufti Taqi Usmani. MashaAllah, Maulana Mufti Taqi Usmani is also a great scholar. These two scholars are one of the highest in the field of Islamic finance. He's from Pakistan and I met him a couple of times when he came to Malaysia. MashaAllah, he has great knowledge. ملیشیا میں حضرت مفتی تقی صاحب جب جاتے ہیں، ہم جب ملیشیا جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن جب حضرت مفتی تقی صاحب جاتے ہیں تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے ان کے ٹھکانے پہ جاتے ہیں۔ نہیں آ رہی بات؟ یہ وہی علماء دیوبند ہیں جن کے خلاف آپ صبح و شام بولتے رہتے ہو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے ہیں، اور یہ بھی بات حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھ کے کلپ نہیں بناتے کہ میرے سے ملنے کے لیے آیا، یہ تو ان کی نجی محفل کی ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے کر دی، ورنہ وہ اس سے مستغنی ہے۔ اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیش کرائیں، وہ تو اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ان کے لیے یہ سب چیزیں بہت چھوٹی ہیں۔ تو عرب علماء، ان کی عرب تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہیں، اجمیوں کو تو عرب میں تو ایک عصبیت ہے، وہ تو اجمی کتنا بڑا عالم ہوگا عرب نہیں مانتے اس کو، ایک عصبیت ہے ان میں۔ لیکن حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب کی علمیت کا لوہا اللہ نے منوایا ہے، وہ ماننے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہ ائمہ حرمین، مسجد نبی کے امام، مسجد حرام کے امام اور سعودیہ کے بڑے بڑے قاضی، یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی مجالس میں شرکت کرتے ہیں، کئی دفعہ کیے انہوں نے، ان کی صحبت میں آگے بیٹھے ہیں۔ مجمع الفقہ الاسلامی جس میں 100 کے قریب ممالک کے علماء تھے، اس کے رئیس 5 سال رہے مفتی تقی عثمانی صاحب۔ مکہ جو مفتی تھے نا وہ حضرت مفتی تقی صاحب کے نائب رہے ہیں۔ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ تو یہ اللہ نے مقام کس کو عطا کیا؟ یہی بر صغیر کے علماء کو، جن کو دیوبند کہا جاتا ہے اور جن کے خلاف آپ صبح شام کیا بناتے ہو کلپ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو خدمات ہے نا، وہ اگر ایک بندے کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے نا کہ پاکستان میں اسے اسٹیبلش کرنا اور اس کے سارے خد و خال واضح کرنا، پھر بکس کی فارم میں آ کے ایک ایک وظیفے کو سیٹل کرنا، یہ وہ ساری چیزیں میں ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، تو میں اس اعتبار سے انہیں ایک تاریخ ساز شخصیت سمجھتا ہوں۔ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، میں نے بڑے بڑے علماء عرب کو اپنے کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ما طلعت الشمس على افقہ من الشیخ محمد تقی، کہ سورج طلوع ہی نہیں ہوا آج کی صدی میں کسی ایسے عالم پر جو شیخ محمد تقی عثمانی سے بڑا فقیر۔ مولانا تقی صاحب عثمانی جب اسلامی کورٹ کے، سپریم کورٹ کے جب وہ جج تھے، اس موقع پر ججوں کی ایک مسئلے پر گفتگو چلی، بحث چلی، اور لمبی بحث کے بعد بھی کوئی خلاصہ نہیں نکلا۔ مولانا نے خود یہ واقعہ لکھا ہے، پھر مولانا نے اخیر میں ایک اس مسئلے کو حل کیا اور دلائل پیش کیے، تو بڑے بڑے جج سپریم کورٹ کے وہ یہ کہنے لگے مولانا آپ نے تو لوئر پناہ اسکول میں، ہائی اسکول میں، کالج میں کیا نہیں، اور لا کالج میں تو آپ گئے نہیں، یہ کہاں؟ فرمایا چٹائی کے اوپر بیٹھ کر ہدایہ نے جو مجھے لا سکھائے ہیں وہ تمہاری لا کالج میں بھی نہیں ملتے۔ عثمانی صاحب کا وہ ایک ایسی محترم اور علمی شخصیت کے مالک ہیں کہ جس کا اعتراف عالم اسلامی کرتا ہے، اس کی فقہی اکیڈمیاں کرتی ہیں، امت مسلمہ کی مختلف تنظیمیں کرتی ہیں، ان کا کسی سے جھگڑا ہی نہیں رہا ہے۔ وہ ایک خالص علمی شخصیت کے مالک ہیں، وہ مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ فقیہ العصر ہیں، فقیہ الامت ہیں، تو ان پر یہ وصف منطبق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی خصوصیات دی ہیں، وہ ادیب بھی ہیں، مورخ بھی ہیں، اور اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ وہ ادیب الفقہاء بھی ہیں اور فقیہ الادباء بھی ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہے جس کا احترام ہے اور جن کا خاموش کام ہے، تعمیری کام ہے۔ صدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہ، پاکستان کا نظریاتی قبلہ درست کرنے میں جو نظرات کی محنت، اس خاندان کا جو کردار ہے، جو حصہ ہے، شاید کسی اور خاندان کو اتنی بڑی توفیق نصیب نہ ہوئی۔ وہ ہمارے گمان کے نہیں ہیں، وہ حقیقت کے لوگ ہیں۔ حضرت مولانا تقی صاحب اور مولانا رفیع صاحب ہمارے بزرگوں میں سے ہیں۔ مولانا یا ان کے بھائی جان یا ان کا ادارہ یا ان کے اصحاب، وہ ہمارے سر کے افسر ہیں، سر کے تاج ہیں۔ وہ ہمارے ہم سے بہت بڑے ہیں اور بہت ہی قابل لائق لوگ ہیں۔ اللہ انہیں سلامت رکھے اور دشمنوں کی سازشوں سے بچائے۔ اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا۔ ہاتھی کے منہ سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء اب بھی بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں،
مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو بس پھر وللضالین آمین. اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اور کوئی آدمی نہیں. ایسے عالم جو ہے نا جی، یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں، عالم اسلام کے لیے سرمایہ ہے. تقی صاحب اتنا بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ، اتنے بڑے علم والے ہیں، اتنے بڑے فضل والے ہیں، اور خاص طور پہ اقتصاد اسلامی پہ جتنی ان کی نظر ہے، میں نے بہرحال آج تک کوئی عالم ایسا نہیں دیکھا. ہمارے استاد محترم، اور اس وقت دنیا اس کے مثل نہیں بتا سکتا. اللہ نے جو ان کو علم دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، اور جو محقق ہے، جس انداز پر ان کو دنیاوی اور دینی دونوں علوم پر عبور ہے، وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہے. آپ سبھی میں درخواست کروں گا کہ اس نعمت عظمیٰ کے بقا کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ ان کو لمبی زندگی ہمارے اس ملک کے لیے اور قوم کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے.